تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے دن میں اور رات میں میرے ساتھ محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے تین مرتبہ مجھ پر درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ جو رویہ اور معاشرت کا انداز تھا، اس کے بارے میں ہمارا کلام جاری تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رویے اور آپ کا انداز زندگی اور آپ کا انداز تکلم اور صحابہ کرام کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا، اس کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی اور اسے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارا مشقت میں پڑنا، اے مسلمانوں، تمہارا مشقت پہ پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے اور مسلمانوں پر کمال درجے کے مہربان اور رحم فرمانے والے، بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر انتہائی شفقت کرنے والے اور ان پہ رحم فرمانے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے یہ اوصاف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مشہور آیت ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے۔ گویا یہ وہ اوصاف ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھے، جنہیں بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ رحمت ہیں، رحیم ہیں، رؤوف ہیں اور مسلمانوں کی بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت رحمت اور رأفت کا اندازہ آپ اس واقعہ سے لگائیں۔ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی یعنی دیہات کا رہنے والا آدمی، جسے شہری آداب وغیرہ کا پتہ نہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ اسے کوئی چیز عطا کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جو میسر تھا اسے دے دیا، اس کے مانگنے پر جو میسر تھا اسے دے دیا، اور پوچھا کہ کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی احسان کیا ہے؟ تو اعرابی نے بولا کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی اور نہ کوئی قابل تعریف بات کی ہے۔ اس کے سوال پر اسے عطا کیا گیا، جو میسر تھا اسے دے دیا گیا، اور اس کے بعد وہ یہ شکریہ نہیں ادا کر رہا بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی اور نہ کوئی آپ نے قابل تعریف بات کی ہے۔ اس کا یہ گستاخانہ جواب جب صحابہ کرام نے سنا تو غصے سے بھر گئے اور اس کی طرف دوڑے
کہ اس کا تو سر اڑا دیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بات کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو دیکھا کہ یہ تو اسے مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں تو فرمایا رک جاؤ، ٹھہرو ٹھہرو۔ صحابہ کرام رک گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ارشاد کے بعد اپنے مبارک گھر تشریف لے گئے اور اس بدو، اس اعرابی کو بلایا۔ جب وہ حاضر ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اور عطا فرما دیا، حالانکہ اسی اعرابی نے پہلی عطا کے اوپر شکایت کی تھی اور گستاخانہ جواب دیا تھا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مزید عطا فرما دیا، اس کی جھولی بھر دی۔ اب سرکار نے دوبارہ پوچھا کہ کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کی؟ اس نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک فرمایا، جزاک اللہ من اہل و عشیرت خیرہ، اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں کی طرف سے اور میرے قبیلے کی طرف سے آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے۔ جب اس نے یہ جواب دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم نے جو پہلے جملہ کہا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، جو پہلے جملہ کہا تھا وہ جملہ سن کر میرے صحابہ کو بڑا دکھ ہوا تھا، تو تم اس طرح کرو، ابھی جو تم شکریہ ادا کر رہے ہو یہ میرے صحابہ کے سامنے جا کر کہہ دو تاکہ ان کے دلوں کو راحت پہنچے، جو انہیں دکھ ہوا تھا اس کی جگہ ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ دوسرے روز صبح یا عشاء کے وقت وہ اعرابی دوبارہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس اعرابی نے کل جو بات کہی تھی، جو بے ادبی کی بات کہی تھی اور تم نے سنی، تو ہم نے اس کے بعد اسے مزید عطا فرمایا اور اس کی جھولی بھر دی، اور اب اس نے بتایا ہے کہ اب وہ راضی ہو گیا ہے۔ یہ سرکار نے صحابہ کے سامنے وضاحت فرما دی۔ پھر اس کے بعد اعرابی کو مخاطب کر کے فرمایا اکذالک، کیا یہ بات درست ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اب تم راضی ہو گئے ہو، یہ بات درست ہے؟ اس نے کہا جی میں راضی ہو گیا، اور دوبارہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میرے اہل و عیال اور میرے قبیلے کی طرف سے اچھی جزا عطا فرمائے۔ آپ نے جو عطا فرمایا ہے یہ میرے قبیلے کی غربت کو دور کر دے گا۔ جب یہ وضاحت ہو گئی، اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین کی طرف توجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، میری اور تمہاری مثال اس آدمی جیسی ہے جس کی اونٹنی بھاگ جائے، جس کی اونٹنی بھاگ جائے، لوگ اس اونٹنی کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑے اور وہ اونٹنی لوگوں کے پاؤں کی آوازیں سن کر اور بدک جائے اور بھاگنا شروع کر دے، اسی دوران اونٹنی کا مالک آ جائے اور وہ تعاقب کرنے والوں سے کہے کہ بھئی مجھے اور میری اونٹنی کو چھوڑ دو، میں اسے خود ہی سنبھال لوں گا۔ لوگ پیچھے ہٹ جائیں، اب اونٹنی والا آگے آئے۔ اونٹنی والا کیا کرے؟ اپنے دامن میں سبز چارہ ڈالے اور اپنی اونٹنی کو ہلکی سی آوازیں دے۔ اونٹنی جب مڑ کر دیکھے تو اس کے مالک کی جھولی میں چارہ ہو، سبز چارہ ہو۔ اب وہ اونٹنی خود ہی واپس آنا شروع ہو جائے، مالک اس کو لے جا کر جہاں بٹھانا چاہے وہیں پر بٹھا دے۔ فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال اس آدمی جیسی ہے۔ یہ اعرابی، اس نے جو کچھ کہا تھا وہ گستاخی کا جملہ تھا۔ وَإِنِّي لَوْ تَرَكْتُكُمْ حَيْثُ قَالَ الرَّجُلُ مَا قَالَ وَقَتَلْتُمُوهُ دَخَلَ النَّارِ، اگر میں اس آدمی کو چھوڑ دیتا تو تم جو اس کی طرف بڑے تھے تم تو اسے قتل کر دیتے اور یہ میری بے ادبی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا، لیکن میں نے تمہیں ہٹا کر اونٹنی کے مالک کی طرح اس کے ساتھ محبت والا سلوک کیا تو یہ دوبارہ جہنم میں جانے سے بچ گیا اور یہ دوبارہ آ کر مجھ سے راضی بھی ہو گیا اور تمہارے دلوں کو اس نے ٹھنڈا بھی کر دیا۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حکیمانہ انداز سمجھا دیا کہ جس کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اپنے قریب کرتے تھے۔ سرکار کی گستاخی ہو،
تو لوگوں کے لیے جو حکم ہے وہ تو اپنی جگہ واضح ہے، لیکن چونکہ اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے جو لوگوں کو سمجھا سکتے تھے، انہیں درست راہ کی طرف لا سکتے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ والا معاملہ اور سلوک فرماتے ہیں۔ آج اگر معاذ اللہ کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے تو اس کا حکم بالکل واضح ہے، قرآن و حدیث میں اور بزرگوں کی کتابوں کے اندر واضح اور صاف طور پر حکم لکھا ہوا ہے۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی حیات طیبہ کے اندر جو شفقت والا، مہربانی والا سلوک ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی عظیم شفقت کا ایک اور مظاہرہ اس وقت ہوا جب قریش مکہ نے اور طائف کے لوگوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد ایذائیں پہنچائیں، تکالیف دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب قوم نے تکذیب کی، جھٹلایا، جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض کرنے لگے، ان اللہ تعالی قد سامع قول قومک لک وما ردوا علیک۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی قوم کو جو دعوت دی اور آپ کی قوم نے جو آپ کو جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو سنا، آپ کی دعوت دینے کو بھی سنا اور قوم کے رد کر دینے کو، جواب دینے کو بھی سنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم فرمایا ہے کہ میرے محبوب جیسا کہیں ویسا ہی تم کر دو، میرے محبوب جیسا کہیں ویسا ہی تم کر دو۔ اور اب جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ عرض کی اور اسی وقت پہاڑوں کے فرشتے نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، مرنی بما شئت وان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو چاہتے ہیں مجھے حکم فرما دیں، اگر آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور ان کو پیس کر میں ریزہ ریزہ کر دوں۔ جنہوں نے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا، جنہوں نے آپ کی بات کا رد کیا ہے، جنہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے، اگر آپ مجھے فرمائیں پہاڑوں کو ملا دوں اور ان کو پیس کے ریزہ ریزہ کر دوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں انہوں نے مجھے جھٹلایا اور پریشان کیا ہے، ان کو تباہ کر دو، بلکہ ارشاد فرمایا، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اس شفقت و رحمت کا مظاہرہ نہ فرماتے، وہ لوگ تباہ ہو جاتے، جہنم کا ایندھن بن جاتے، ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی۔ مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ آپ نے اسی شان رحمت کا ثبوت دیا اور ان کے لیے دعا فرمائی اور امید کا اظہار فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے تو ان کی اولادیں ایسی ہوں گی جو اللہ کی عبادت کریں گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی رعایت فرماتے ہیں۔ رعایت فرمانے سے مراد کہ آپ ان کے ساتھ ایسا انداز اختیار نہ فرماتے کہ وہ اکتا جائیں، بور ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ مخافۃ السامۃ علینا۔ فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں وقفے سے وعظ و نصیحت فرماتے، ہر روز اس لیے وعظ نہ فرماتے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں۔ بار بار واز، ہر وقت واز۔ یہ اس انداز کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سننے والے بور ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے کہ کوئی سیکھنے کے لیے جمع ہوئے اور اب وہ بار بار سن رہے، تو اگر کلاس چل رہی ہے تو اس میں روزانہ ہی سبق ہوتا ہے، وہ ایک اور بات ہے۔ لیکن اتنا واز کہنا کہ سننے والے بور ہو جائیں، اکتا جائیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ نہ تھا۔ حالانکہ سننے والے کون؟ صحابہ کرام،
اور بیان کرنے والے کون؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں کیا ہوں گی؟ معرفت کی باتیں، اللہ کے خوف کی باتیں، اللہ کی خشیت کی باتیں، سرکار کی پیاری باتیں ہوں گی۔ صحابہ کرام دل جمعی سے سننے والے ہوں گے، مگر امت کی تعلیم کے لیے اور صحابہ کرام میں کہ طبعی طور پر کسی کے اندر بوریت پیدا نہ ہو جائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ واعظ نہ فرماتے بلکہ ناغہ کر کر کے صحابہ کرام کے سامنے واعظ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک رات سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع فرمائی تو قیام کی حالت میں آپ ایک ہی آیت کو بار بار تلاوت فرماتے رہے، رکوع کے اندر، سجدے کے اندر اور کھڑے ہو کر اس آیت کو دہراتے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ ساری رات ایک آیت کی تلاوت فرماتے رہے۔ وہ آیت کیا تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے، اگر تو ان کی بخشش فرما دے تو تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اپنی امت کی بخشش کی دعا کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات گزار دی، اور یہ آیت مبارکہ بطور دعا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان مبارک ہے جس کے بارے میں فرمایا حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ شفقت فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی رعایت کیسے فرماتے ہیں کہ اکتا نہ جائیں، پریشان نہ ہوں۔ بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ آج لمبی تلاوت کروں گا۔ نماز شروع کرتا ہوں اور میرا دل یہ کرتا ہے کہ آج میں لمبی تلاوت کروں گا، پھر مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ بچے کے رونے کی آواز پر اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ اگلی حدیث مبارک کے اندر اس کی مزید وضاحت فرماتے، ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، فرمایا کہ ایک روز رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور بڑی مختصر چھوٹی چھوٹی صورتیں تلاوت کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے جو نماز ادا کی، میں نے اتنی مختصر نماز پڑھتے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اتنی چھوٹی نماز، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی، نماز مکمل کی اور فارغ ہو گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا اس میں آپ کی شفقت کو ملاحظہ فرمائیں اور آپ اپنے مقتدیوں کی رعایت کیسے فرماتے تھے اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرمایا انا سمعت بکاء الصبی خلفی وترصف النساء اردت ان تفرغ له امه۔ فرمایا کہ نماز کے دوران میں نے اپنے پیچھے بچوں کے رونے کی آواز سنی، میں نے اپنے پیچھے بچوں کے رونے کی آواز سنی اور مسلمان خواتین بھی پیچھے نماز پڑھ رہی تھی، تو فرمایا میں نے نماز کو اس لیے جلدی جلدی مکمل کر دیا تاکہ ماں فارغ ہو کر اپنے بچے کو جلدی جلدی سنبھال لے، کیونکہ ماں کا دل کہاں اٹکا ہوگا؟ اپنے بچے کی طرف۔ نماز کے اندر ہے، پیچھے رونے کی آواز آئے گی تو ماں کا دل نماز میں نہیں لگے گا، اس کا پوری توجہ اپنے بچے کی طرف چلی جائے گی۔ تو فرمایا کہ اس ماں کی رعایت کرتے ہوئے میں نے نماز کو مختصر کر دیا۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل اسلوب زندگی ہے۔ تنہائی میں نماز پڑھی جائے، ساری ساری رات گزار دے، جیسے ابھی روایت بیان کی کہ ساری رات ایک آیت کی تلاوت کرتے ہوئے گزر گئے۔ تو جب تنہائی میں نماز پڑھی جائے یا جب وہاں پر صرف وہ لوگ ہیں کہ جو لمبی نماز پڑھنے کے خواہش مند ہیں اور سارے کے سارے خواہش مند ہیں، تب تو نماز کو لمبا کیا جائے۔ لیکن جب پیچھے بوڑھے بھی ہوں، مریض بھی ہوں، بچے بھی ہوں، حاجت مند بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، جلد جانے والے بھی ہوں، وہاں پر نماز کو مختصر کر دینا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جیسے ریلوے اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ ہے،
بازار کی مسجدیں ہیں جہاں پر لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، انہیں جلدی جانا ہے، ان کی ٹرین جانے والی ہے، ان کی جو ہے وہ سواری جانے والی ہے، تو وہاں لوگوں کو جلدی ہوتی ہے کہ جلدی نماز ختم ہو اور ہم فارغ ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو جائیں، اپنے سفر پہ نکل جائیں. تو وہاں پر ان لوگوں کی رعایت کرنا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہوگی اگر کوئی اس کی رعایت کرے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جیسی شفقت کا مظاہرہ کرنا ہوتا وہاں آپ ویسا ہی معاملہ فرماتے. چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے. چھوٹے سے شہزادے تھے اور ان کے اوپر نزع کا عالم طاری تھا. سرکار کے شہزادے آخری وقت اور ان کی عمر 2 سے 2.5 سال کے دوران سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں اس حالت میں دیکھا کہ بیٹے کا آخری وقت ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو روا ہو گئے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ بچے کے وصال کے قریب ہونے پر، اس کی موت کے قریب ہونے پر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ فرمایا یہ رحمت ہے، یعنی یہ رحمت کے آنسو ہیں. پھر فرمایا تدمع العین ویحزن القلب ولا نقول الا ما یرضی ربنا وانا بک لمحزونون. فرمایا آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن ہم اپنی زبان پر صرف وہی جملے لاتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی کرنے والے ہیں. اور فرمایا کہ اے ابراہیم، یعنی اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر غمزدہ ہیں. بیٹے کی جدائی پر غم کا اظہار بھی فرما دیا، لیکن زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے جملے ہی ارشاد فرمائے. تو جو ایک کامل انسان کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ خوشی کے وقت وہ خوشی کا اظہار کرے اور غم کے وقت وہ غم کا اظہار کرے. یہ کمال نہیں، نقص ہے کہ آدمی خوشی کے موقع پہ رونا شروع کر دے اور رونے کے مقام پہ ہنسنا شروع کر دے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامل اور معتدل مزاج والی حسین ہستی تھے کہ خوشی کے مقام پر خوشی کا اظہار فرماتے تھے اور غم کے مقام پر غم کا اظہار فرماتے تھے. ہمارے لیے اسوہ یہ ہے، نمونہ یہ ہے، سیرت یہ ہے، اطاعت کا طریقہ یہ ہے، بندگی کا سلیقہ یہ ہے کہ ہم ان تمام طریقوں کی پیروی کریں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کا ایک اور بڑا ہی پیارا واقعہ سماعت فرمائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے بڑے ہی پیارے صحابی جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بطور غلام کے حاضر ہوئے اور سرکار نے ان کو آزاد فرما کر اپنی خدمت میں لگا کے رکھا. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں اپنے والدین سے بچھڑ گئے تھے. ان کے والدین ان کو تلاش کرتے رہے، زمانہ گزر گیا. بڑے عرصے کے بعد جا کے ان کے والد کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا زید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. چنانچہ وہ حضرت زید کے والد اور ان کے چچا یعنی اس کے بھائی، یہ دونوں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بارگاہ میں مال لے کر حاضر ہوئے ہیں، آپ یہ مال قبول فرما لیں اور ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیں. یعنی ان کی نظر میں یہ تھا کہ بیٹا غلام ہے، اس کی قیمت ادا کریں گے اور بیٹا واپس لے لیں گے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی کوئی حاجت نہیں، یہ زید تمہارا بیٹا سامنے موجود ہے، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بغیر کسی قیمت کے میں اسے بخوشی جانے کی اجازت عطا کرتا ہوں. جب والد اور چچا نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے بیٹا کیا تو ہمارے ساتھ جانے پہ راضی ہے؟ اب سگا باپ اور چچا یہ پوچھ رہے ہیں، بچپن کا بچھڑا ہوا بیٹا ساری زندگی جس کی تلاش کے اندر گزر گئی اور اس کو بچھڑا ہوا باپ مل رہا ہے اور بچھڑا ہوا چچا مل رہا ہے اور جدا ہونے والا خاندان مل رہا ہے. جب باپ اور چچا اس سے پوچھتے ہیں تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟
فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا در مبارک چھوڑ کر تمہارے ساتھ جانے کو تیار نہیں، میں یہی رہنا چاہتا ہوں، یہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا آخری وقت بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہو۔ سرکار کی شفقتوں نے، محبتوں نے، آپ کی الفتوں نے، آپ کی محبوب اداؤں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دامن کے اندر یوں سمیٹا ہوا تھا کہ اپنے سگے باپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتوں کے سائے تلے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دی ہوئی شفقتیں تھیں کہ جب ایسی محبت کا سلوک کیا جاتا ہے، ایسا رحمت بھرا سلوک کیا جاتا ہے، تو بیگانے بھی اپنی محبت کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی محبت تھی جس نے صحابہ کرام کو اپنا اسیر بنایا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اخلاق کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔